اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر فلنشرح هذا الكتاب قربة الى اللہ۔ ہاں پٹ 2 منٹن 2 منٹ کے لیے بیٹا کتاب بند کر دیں، کیونکہ میں آپ کی خدمت میں آج صرف مقدمہ مصنف صاحب کا پڑھاؤں گا، جو کہ عام طور پر نہیں پڑھایا جاتا۔ تو مقدمے میں یہ بتایا جائے گا کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ کیا پہلے علم اصول کی کتابیں موجود نہیں تھیں یا موجود تھیں؟ اگر موجود نہیں تھیں تو ہمارے بزرگ علماء نے کیوں نہیں لکھی؟ اور اگر موجود تھیں تو پھر اس کتاب لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مثلا آپ کے مدرسے میں یا کمپیوٹر ہے یا کمپیوٹر نہیں؟ اگر نہیں تو پھر مدرسے کے انتظامیہ پہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں خریدا، اور اگر موجود ہے تو پھر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے دوسرا کیوں خریدا۔ تو اس کتاب کا پورا نام ہے الموجز فی علم اصول الفقہ ہے، یہ آپ کے سامنے کتاب کا نام موجود ہے۔ ٹھیک، اس کے لکھنے والے کا نام ہے محقق جعفر سبحانی، یہ ہمارے بھی استاد ہیں اور یقیناً آغا بہشتی صاحب کے بھی استاد ہوں گے، عقائد وغیرہ پڑھاتے تھے، ابھی تک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم اصول کے حوالے سے کتابیں بالکل موجود تھیں، اور پرانے زمانے میں جو ابھی آپ کی سطح ہے، اس سطح پہ معالم الاصول پڑھایا جاتا تھا، جسے معالم الدین بھی کہتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ وہ کتاب پڑھی تھی، اس زمانے میں یہ کتاب الموجز موجود نہیں تھی۔ تو آگے جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ وہ کتاب بہت اچھی تھی، ان کے لکھنے والے بھی بہت اچھے تھے، لیکن وہ پرانے طرز پر لکھی ہوئی تھی، پرانے طریقہ کار پہ لکھی ہوئی تھی، کچھ نئے ابحاث اس میں شامل نہیں تھے۔ جیسے ہی دنیا کا وقت گزرتا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے نئی باتیں، نئی تحقیقات بھی پیش آتی ہیں۔ تو آغا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو دیکھا، لیکن اس میں نئی تحقیقات موجود نہیں تھیں، اس لیے میں نے اپنی اس کتاب کو لکھا تاکہ اس میں نئی تحقیقات پیش کر سکوں۔ تو اس کتاب کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے الموجز۔ الموجز بے معنی مختصر، یعنی یہ کتاب کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو آپ ابھی سے ہی انشاءاللہ العزیز اصول الفقہ کی بھی ابحاث کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ترتیب وہی ہے۔ اور کفایت الاصول جو بڑے نام والی کتاب ہے، جس کتاب کو پڑھ کر پھر علماء کرام درس خارج میں جاتے ہیں، آپ اس کی بھی ہلکی پھلکی ابحاث کو، توجہ میری طرف ہو، ہلکی پھلکی ابحاث کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دقت کے ساتھ پڑھیں گے، درس کے بعد مطالعہ مباحثہ بھی کریں گے، پھر بھی اگر کچھ نہیں آئے تو اگرچہ بظاہر میں حیدرآباد بیٹھا ہوں، آپ لکھی بیٹھے ہیں، لیکن اس ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ملے ہوئے ہیں۔ جو بھی آپ کو سوال سمجھ میں نہیں آئے، جو بھی آپ کو عبارت سمجھ میں نہیں آئے، تو وہ آپ مجھ کو وائس میسیج کریں گے، اور میں رات کو انشاءاللہ مغربین کے بعد جیسے فارغ ہوں گا تو آپ کے سوالات کا جواب دے دوں گا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو آج چونکہ صرف کتاب کا تعارف ہے، مزید اس میں ابحاث نہیں ہے، تو وہ ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ وہ عبارت اگرچہ اکثر ہمارے برادران ہمارے مدارس میں نہیں پڑھاتے ہیں۔ پہلے مقدمہ کھولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے۔ اب رحمان اور رحیم میں ایک فرق ہے، وہ آپ کسی تفسیر میں دیکھ لیں۔ اچھا، انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیوں کیا؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کلو ذی امر یا کلو امر ذی بال لم یبتدأ بالبسملہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے ساتھ ابتدا نہ کیا جائے وہ دم بریدہ ہوتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔
اچھا، بسم اللہ کے بعد پھر انہوں نے الحمدللہ کہا، تو الحمدللہ کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ ہر وہ کام جو حمد کے ساتھ شروع نہ ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ قرآن بھائی صاحب آپ نے کھول لیا، تو قرآن مجید نے بھی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد الحمد کے ساتھ، تو ہمارے مصنف صاحب نے بھی گویا کہ قرآن کی پیروی کر کے بسم اللہ بھی لکھا اور الحمد بھی لکھا ہے۔ رب العالمین جو دونوں جہانوں کے پالنے والا ہے، والصلاۃ والسلام، اور درود و سلام ہو علی سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سرداروں پر، والمرسلین، مرسلین نہیں پڑھنا، مرسلین اس میں مفعول کا صیغہ، اور جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ان کے سرداروں پر سلام ہو۔ وہ کون ہے سردار؟ محمد، وہ ہمارے آقا، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وآلہ، اور درود صرف ہم اپنے نبی پر نہیں پڑھتے بلکہ ان کے ساتھ ان کی آل پر بھی پڑھتے ہیں، الطیبین جو پاکیزہ ہیں، وطاہرین اور جو پاک ہیں۔ خوب، اما بعدو، اما بعدو کا مطلب کہ اما بعد الحمد والصلاۃ، حمد اور صلاۃ کے بعد، فہذا، اب ہذا اس میں اشارہ ہے، یہ آپ کے اسی کتاب کی طرف اشارہ کرے کہ یہ جو آپ کے سامنے کتاب پڑی ہوئی ہے وجیز، مختصر ہے، فی اصول الفقہ ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ اصول فقہ۔ یستعرض، یہ کتاب بیان کرتا ہے اہم المسائل الاصولیت، علم اصول کے اہم مسائل کو، التی، وہ مسائل، تعدو، جن کو گنا جاتا ہے، جن کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اسسن یا اسسن لاستنباط الاحکام، اسس یعنی بنیاد، وہ بنیاد ہیں احکام کی استنباط کے لیے۔ کون سے احکام؟ الشرعیہ، جو کہ احکام شرعیہ ہیں، من مصادر حل معینہ، وہ احکام شرعیہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے جو مصادر، یعنی جہاں سے ان کو لینا چاہیے، اصول فقہ سے لینا چاہیے، مثلا اصول کافی سے لینا چاہیے، قرآن مجید سے لینا چاہیے، تو اس میں وہ قوانین آپ کو بتائیں گے۔ وقد وضعتہ، مصنف صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کو وضع کیا ہے، میں نے اس کتاب کو بنایا ہے، میں نے اس کتاب کی سیٹنگ کی ہے، للمبتدئین، ان لوگوں کے لیے جو ابھی ابتدا ہے، جن کی جو ابھی نئے نئے ہیں، فی ھذا الفن، اس اصول فقہ میں، والغرض من وراء ذالک، اور میری غرض من وراء ذالک، اس مبتدئین کے علاوہ اور کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مبتدی یہ کتاب پڑھیں، فرماتے ہیں ایقافہم، کہ میں مبتدئین کو جانکاری دے سکوں، علی امہات المسائل، مسائل کی ماں پر، یعنی جو بنیادی مسائل ہیں، من دون ایجاز مخل، میں نے اتنا بھی مختصر اس کو نہیں کیا کہ آپ کے ذہن میں خلل پڑ جائے کہ یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ولا اتناب، اور اس میں اتنی لمبائی چوڑائی بھی نہیں کی ہے ممل جو آپ کو تھکا دے۔ لقد کان کتاب المعالم، کہتے ہیں پہلے معالم کی کتاب تھی، الذی، وہ معالم کی کتاب، الفہ، جس کو لکھا تھا الشیخ حسن بن زین الدین العاملی یا عاملی، لکھنے والے کا نام ہے حسن، وہ بیٹے ہیں زین الدین کے۔ اب فرماتے قدس اللہ سرہما، اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو مقدس رکھے۔ دیکھیں بزرگان کیسے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاکستانی گرم و مسالے والے ہوتے، کہتے وہ پرانی بیکار کتاب تھی اس لیے میں نئی کتاب لکھ رہا ہوں، کہتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو مقدس رکھے۔ ہوا دارج، وہی معالم کی کتاب رائج تھی، فی الحوزات العلمیہ، علمی مدارس میں، لہذا الغرض، علم اصول کی خاطر۔ وقد ادا، اور بتحقیق جناب حسن صاحب نے ادا کیا ہے، بحق رسالت ہی، اپنے رسالے کا پورا حق ادا کیا ہے، یعنی انہوں نے کوئی فالتو بات، انہوں نے کوئی کچی بات، کمزور بات نہیں کی ہے، انہوں نے بہت ہی اپنی کتاب کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن فی العصور السالفہ، وہ گزشتہ زمانے کے لیے تھی، نیا زمانہ ہے۔ پرانے زمانے میں جیسے فون تار والی ہوتی تھی، اب سب کے پاس موبائل ہے،
زمانے کے تبدیلی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ کتاب پرانے زمانے کی تھی، یہ کتاب میں نے نئے زمانے کے حساب سے لکھی ہے، غیر سوائے اس کے انہو بتحقیق شان یہ ہے لما طرح تو جب میں نے یہ ایجاد کی بعد تعلیف ہی اس کتاب کے لکھنے کے بعد، کیا طرح تو ابحاث اصولیہ جدیدہ، علم اصول کے جدید بحث، لم یتعرض لہا جن ابحاث کو شیخ حسن صاحب نے معالم میں بیان نہیں کیا تھا، حاضل کتاب، یہ حاضل کتاب سے اشارہ ہے معالم کی طرف، اقتضت الحاجت تو ضرورت نے تقاضا کی الی تالیف کتاب آخر کہ ایک اور کتاب لکھی جائے، یضم اس کتاب میں پھر جو ہے کیا ہے ضمیمہ کیا جائے، اس کتاب میں پیش کیا جائے کیا فی طیات ہی، یعنی اس کتاب کے جناب تہوں میں، تہوں کا مطلب کیا ہے یعنی اس کے اندر کیا ہو الابحاث الاصولیہ الجدیدہ، علم اصول کے جدید ابحاث، بے عبارات واضحہ، پھر ان کی عبارات بھی کیا ہوں واضح ہوں، خوب وہ متلائمہ اور وہ عبارات جو ہے کیا ملائم ہوں، مناسب ہوں، مع لغت العلمیت الدارجہ، اس زبان کے ساتھ جو زبان رائج ہے فی الحوزت آج کل حوزے میں، کیونکہ زبانیں مختلف ہوتی ہیں، بازار کی اور زبان ہوتی ہے، مدرسے کی اور زبان ہوتی ہے، خوب تو کہتے ہیں حوزے والی زبان میں نے اس میں لکھی ہے، مع تطبیقات ساتھ میں اس میں نے تمرینیں بھی دی ہیں جو آپ لوگوں کو حل کرنی ہیں، تو سائد ہو جو اس کتاب کے لیے مددگار ہوں گی، بے شکل ایک ایسی شکل کے ساتھ افضل علی فہم المسائل الاصولیہ، وہ تمرینات جو ہے کیا زیادہ فضیلت رکھتی ہیں کہ جناب سمجھ سکیں ہم اصولی مسائل کو فی مختلف الابواب، مختلف ابواب میں، کیونکہ اس کتاب میں کئی سارے ابواب ہیں، مثلا باب الالفاظ، ٹھیک ہے جناب، مستقلات عقلیہ، غیر مستقلات عقلیہ، اصول عملیہ وغیرہ، خوب والاشارہ الی مواضعها، اور ہم نے اشارہ بھی کیا ہے کہ آپ کو یہ اصولی بحث کہاں کہاں پر ملیں گے، فی کتب الفقہیہ، فقہی کتابوں میں بھی، وَلَقَدْ اسْتَعْرَضْتُ کہتے ہیں میں نے بیان کیا ہے فی ہے اس کتاب موجز میں، ما هو المشہور وہ نظریات جو مشہور ہیں، کن کے پاس، لدى المتاخرین، لدا بمعنی اند، ہمارے جو آج کل نئے علماء ہیں، من اصحابنا الاصولیین، نئے علماء بھی صرف نحو والے نہیں، جو علم اصول والے ہیں، الا شیئا نادر، ہاں تھوڑا بہت میرا ان کے ساتھ اختلاف ہے، وربما کان المختار عندی غیرہ، اور ممکن ہے کہ میں نے ان کے نظریے کو چھوڑ کر کسی غیر کو انتخاب کیا ہو، تو میں نے اس کتاب کو اصولین کے مطابق لکھے، الا شیئا نادرا، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، وربما اور چہ بسا کان المختار عندی غیرہ، میرے نزدیک نظریہ وہ نہیں ہے جو دوسرے علماء کا ہے، لیکن لم اشر الیہ، لیکن میں اپنے نظریے کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، کیوں، لتوخی الایجاز، تاکہ ہماری یہ اختصار سست نہ پڑ جائے، تاکہ ہمارے اس مختصر بیان میں پھر لمبائی نہ ہو جائے، وصیانت ذہن، اور میں چاہتا ہوں کہ ذہنوں کو بھی صاف رکھوں، ان تشویش، تردد ان میں نہ ہو، ان میں جو ہے کہ پریشانی نہ ہو، کما ترکت الخوض، کہتے ہیں جس طریقے سے میں نے چھوڑ دیا ہے، خوض ویسے جو ہے کیا ہے کسی مطلب کے اندر جانے کو کہتے ہیں، فی البحوث المطروحہ، میں نے ان بحثوں کو چھوڑ دیا ہے، فی الدراسات العلیہ، جو بڑے درسوں میں پڑھیں گے، بھئی رسائل کی بحث میں نے یہاں نہیں لکھی، کفایہ کی درس یہاں نہیں لکھی، درس خارج کی بحث میں نے یہاں نہیں لکھی، وربما اشرت، اور میں نے اشارہ کیا ہے الی بعض عناوینہا، ان لمبی ابحاث کے کچھ عنوانوں کی طرف، فی الحامش، حامش یعنی حاشیہ، حاشیے میں، وسمیتہ بالموجز فی اصول الفقہ، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے الموجز فی اصول الفقہ، ایعازاً الی ان الکتاب، یہ اشارہ کرتے ہو کہ یہ جو کتاب ہے یہ صورتن موجزۃ للمسائل الاصولیہ، یہ ایک مختصر تصویر ہے اصولی مسائل کی، المطروحہ،
مطروحہ کو پھینکنے کی معنی میں نہ کہیں بلکہ جو پیش کیے جاتے ہیں۔ وَنَہْجُ السَّائِد، اور میں نے اس کتاب میں نہج یعنی وہی طریقہ استعمال کیا، سائد بمعنی رائج، جو عام چلتا ہے، فی الکتب دراسیہ، درسی کتابوں میں، هو الاقتصار، اسی پہ اکتفا کیا ہے، علی اقل العبارات، عبارت بھی بھائی مختصر ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، اور بتعابیر وافیہ، اور میں نے اس میں ایسی تعابیر پیش کی ہیں جو میرے مطلب کو پہنچائیں گی۔ اب بتعابیر پڑھنا صحیح ہے یا غلط، یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین آئے گی نہیں آئے گی، اس پر کسرہ آئے گا نہیں آئے گا، یہ آپ سوچیں گے۔ بالمراد، یعنی میں نے وہ الفاظ لکھے جو میرے مراد کو پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خالیتن، اس کتاب کی عبارت خالی ہے، ان تأکید، تأکید یعنی پیچیدگی سے، اس میں کوئی گرہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ایکال تفصیل، اور میں نے تفصیل کو چھوڑ دیا ہے، کس پر؟ وہ شرح، اور شرح پر الی الاستاذ، جو آپ کو پڑھانے والا ہوگا وہ کچھ نہ کچھ تو اس کی شرح کرے گا، کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت کرے گا، اس لیے کتاب میں وہ وضاحت نہیں لکھی ہے۔ وَإِلَّا، اگر کتاب میں وہ وضاحت لکھی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ یخرج عن کونہ متنا دراسیا، تو یہ کتاب درسی کتاب سے نکل جاتا۔ ورائدنا فی تنظیم المقاصد والمباحث، اور ہمیں چلانے والا، ہماری سیٹنگ کرنے والا اس کتاب کے مقاصد اور مباحث میں هو الکتب المتداولہ، مصنف کہتے ہیں میں نے اپنی ترتیب یہاں پر ایجاد نہیں کی، بلکہ جو لمبی کتابیں، مثلا کفایہ کی جو ترتیب ہے کہ پہلے امر کی بحث، پھر نہی کی بحث، پھر مثلا مفاہیم کی بحث، میں نے انہی مباحث کے طریقے کے مطابق لکھا ہے۔ جیسے فرائد الاصول، یہ اصول کی کتاب ہے، والکفایہ، یہ بھی اصول کی کتاب ہے، وتقریرات الاعاظم، اور بزرگان کی تقریرات۔ بیٹا تقریرات کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے خلاصہ بتایا، میرا خلاصہ آپ نے لکھ دیا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی صاحب درس خارج پڑھاتے ہیں، میں نے ان کا درس خارج اپنے ہاتھ سے لکھا، اس کو کہیں گے تقریرات۔ اگر خامنئی کا درس میں نے لکھا، اس کو کہتے ہیں تقریرات۔ قدس اللہ اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان سب کے رازوں کو پاک رکھے۔ والعمل، اور مجھے امید ہے، عمل بے معنی امید، امید ہے، ان یکون الکتاب، کہ ہو یہ میری کتاب، وافیاً بالغایت المنشودۃ، وافیاً یعنی پورا کرنے والی، غایت یعنی غرض، جس مقصد کے لیے میں نے یہ کتاب لکھا ہے امید ہے کہ وہ میرا مقصد پورا ہو، المنشودہ یعنی جس کے لیے ایجاد کیا گیا ہے، واقعاً مورد رضا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ میری کتاب اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ان یوفقنا، کہ وہ ہمیں توفیق عطا کرے، لما فیہ الخیر، ہر اس کام کے لیے کہ جس میں خیر ہے، ورشاد، اور جس میں کامیابی ہے۔ تو یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا، یا یوں سمجھیں یہ مقدمے کا خلاصہ تھا، اصل کتاب انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔